السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ آخر گرامر کس کو کہتے ہیں، گرامر ہے کیا؟ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یا جہاں کہیں بھی کوئی جاندار رہ رہا ہو، اگر وہ جاندار ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ ساری کمیاں، کوتاہیاں اور ضروریات ہوں گی جو ایک جاندار کو ہوتی ہیں۔ جاندار کی ایک کمی یہ ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات کو خود سے پوری نہیں کر سکتا، اس کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی۔ دوسرے، جاندار کی ایک کمی یہ ہے کہ اس کے اندر احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، تو وہ ان احساسات اور جذبات کو دوسروں کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جاندار کے اندر ایک کمی یہ ہے کہ اس سے ہر چیز کا علم نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی اس کو نہ بتائے۔ یعنی سیکھنے اور سکھانے ایک جاندار کی ضرورت، کہ وہ ایک سماجی، کوئی بھی جاندار ہو تو وہ ایک سماجی زون میں رہتا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ وہ مل کر کے رہتا ہے۔ تو جب وہ کسی کے ساتھ مل کر کے رہتا ہے تو اس کی ضروریات، اس کے احساسات، اس کے جذبات، تو ان ساری چیزوں کے خیالات کی جگہ جو ہے وہ دماغ یا دل ہے، کہ یہاں پر خیالات اور جذبات جو ہے پناہ گزین ہوتے ہیں، پناہ لیتے ہیں۔ لیکن ان خیالات کو کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ نہیں پڑھ سکتے، کسی کے دل میں کیا بات آ رہی ہے آپ نہیں جان سکتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان خیالات اور ان احساسات کو کیسے پڑھا جائے؟ تو اس کے لیے قدرت نے جاندار کو بہت سارے عطیہ دیے۔ کبھی وہ اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے دوسروں کو اپنے دل و دماغ میں چل رہے احساسات و جذبات کو بتا دیتا ہے، کبھی وہ اپنے جسم کے حرکات اور سکنات کے ذریعے سے اسے بتا دیتا ہے، کبھی اشاروں کے ذریعے سے بتاتا ہے، اور کبھی آواز کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ آواز کئی طرح کی ہو سکتی، تو انہی آوازوں میں سے ایک ہوتی بولی، بول کے ذریعے سے وہ اپنے احساسات، جذبات اور اپنے دل و دماغ میں چل رہے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہی جو بولی ہوتی ہے، یہی کیا کہلاتی ہے؟ زبان کہلاتی ہے، کہ انسان جو ہے ایک زبان کے ذریعے سے آپس میں کلام کرتے ہیں۔ تو بغیر کسی ایسی چیز کے، کہ بغیر کسی ایسی علامت کے کہ انسان جو اپنے خیالات اور اظہار، دل میں چل رہے خیالات اور افکار کی ترجمانی کر سکے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب یہ جو انسان بولتا ہے، تو انسان جب بولتا ہے تو یا کوئی بھی جانور یا کوئی بھی ہے، تو ابھی انسان جب بولتا ہے تو اس کی اگر پوری زندگی میں جتنا اس نے بولا، جو بول سکتا ہے، اس کو اگر اکٹھا کیا جائے تو پھر ایک بہت بڑی کتاب نکلتی ہے۔ لیکن اس کی بولی کے جب ہم اس کی بولی کا تجزیہ کرتے ہیں، اینالائسس کرتے ہیں، اس کے حصے بکھرے کرتے ہیں، تو اس کی بولی کا ایک پارٹ نکلتا ہے سینٹنس، جس کو بولتے ہیں جملہ، جس کو ہندی میں بولتے ہیں واکیہ۔ اب
اسی سینٹینس کے اور ہم حصے بکھرے کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے پارٹ پرزے جب ہم الگ کرتے ہیں تو پھر نکل کر کے آتا ہے ورڈ، لفظ، شبد۔ تو بولنے کی جو شروعات ہوتی ہے، آدمی انسان جب بولنا سیکھتا ہے تو وہ پہلے شبد سیکھتا ہے، پہلے لفظ سیکھتا ہے، پہلے ورڈ سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سینٹینس سیکھتا ہے، یعنی سینٹینس پر قادر ہوتا ہے بولنے کا۔ لیکن جب پڑھنے کی بات آتی ہے نا، تو اسی شبد کے بھی حصے بکھرے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ شبد کے حصے بکھرے جو ہوتے ہیں وہ حرف کی شکل میں آتے ہیں۔ تو اصل کیا ہو گیا کہ حرف سے مل کر کے بنتا ہے شبد، پھر شبدوں سے مل کر کے بنتا ہے واکیہ، جملہ یا سینٹینس۔ تو آپ کا پھر سوال ہوگا کہ آپ تو عربی گرامر پر بات کرنے والے تھے، یہ آپ حرفوں، شبدوں اور جملوں کے بیچ کیسے آ گئے؟ اس کا عربک گرامر سے کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے، کیا ربط ہے؟ وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ گرامر جو ہے آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو حرفوں سے جوڑ کر صحیح شبد کیسے استعمال کرنا ہے یا کیسے بنانا ہے، پھر شبدوں کو جوڑ کر کے جملہ یا سینٹینس کیسے بنانا ہے۔ یہ کسی بھی زبان کے گرامر کا پارٹ ہوتی ہے، کیسے بنانا ہے، کس شبد کو کہاں پر رکھنا ہے کہ وہ سینٹینس صحیح ہو سکے، آپ کے وہ شبد صحیح ہو سکے۔ تو اسی چیز کا نام کیا ہے؟ گرامر۔ تو ہر زبان کی ایک گرامر ہوتی ہے اور اس کے الگ الگ پارٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربک گرامر میں جو ہے یہی ساری چیزیں ہیں کہ آپ حرف کو جوڑ کر کے شبد کیسے بناتے ہیں، اور شبدوں کو صحیح جگہ پر رکھ کر کے آپس میں جوڑ کر کے آپ واکیہ، جملہ کیسے بناتے ہیں۔ عربک گرامر میں اسی چیز کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن اور دوسری گرامر میں چاہے حرفوں سے جوڑ کر کے شبد بنانے کا مسئلہ ہو یا شبدوں سے جملہ بنانے کا مسئلہ ہو، وہ تمام کے تمام اس گرامر میں آ جاتے ہیں۔ لیکن عربک گرامر میں ان دونوں کے لیے الگ الگ گرامر۔ جب بات ہوتی ہے کہ حرفوں سے جوڑ کر کے ایک شبد بنانا، ایک جملہ بنانا، ایک لفظ بنانا، تو اس گرامر کو یعنی حرفوں سے جوڑ کر کے جو شبد بنانے والا گرامر ہے، اس گرامر کو صرف کہتے ہیں۔ اور شبدوں کو جوڑ کر کے جملہ بنانے والا جو گرامر ہے کہ کہاں پر کس جملے کو رکھنا ہے، کس جملے سے کس جملے کے کون سا ربط ہے، کیا رشتہ ہے، اس کو بتانے کے لیے نحو آتا ہے۔ تو حالانکہ سب سے صرف اور نحو دونوں ایک ساتھ تھے عربی گرامر میں، لیکن ان دونوں کی اہمیت، وسعت اور گہرائی کے پیش نظر دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ صرف الگ، نحو الگ۔ صرف یا صرف نہیں کہ عدلتا بدلتا رہنا، بدلتے رہنا ہے۔ تو جو حروف شکل اختیار کرتے ہیں اس کو جو بتایا، اس کیسے شکل اختیار کریں گے، مل کر حروف کو ملا کر کے ایک ورڈ تیار کرنا ہے نا۔ تو صرف کا مطلب عدلتے بدلتے رہنا، تو حروف سے شبد بنے گا، بدلتے بدلتے شبد، تو یہی کیا کہلاتا ہے؟ صرف۔ اور ان شبدوں سے ملا کر کے یعنی ان شبدوں کی کا رخ کیا ہوگا، ان شبدوں کی دشا کیا ہوگی، ان شبدوں کی منزل کیا ہوگی، جگہ کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا، اس کو بتانے کے لیے کیا آتا ہے؟ نحو۔ نحو کا مطلب ہی آتا ہے رخ۔
سمت کی. تو نحو جو ہے انسان کے نکلے ہوئے ہر شبد کو اور ہر لفظ کو اس کی جگہ پر لا کر کے دیتا ہے. تو یہی ہے صرف اور نحو کا مطلب، جو فی الحال کے لیے آپ کو جان لینا ضروری ہے. آگے چل کر کے ہم نحو اور صرف کی دونوں کی ایک الگ پلے لسٹ ہوگی ہمارے اس چینل میں، اور میں دونوں پر الگ الگ دونوں کی اصطلاحات اور دونوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پورے طور پر پریزنٹ کروں گا. تب تک کے لیے آپ تمام حضرات کو خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.